نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 46 سے 48 تک آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 46 سے 48۔ منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ منافقین نے بہانے تراشے جب جہاد کا ان کو حکم دیا گیا، بہانے کرتے رہے، چالیں چلتے رہے، سازشیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے مسئلے مسائل نہ ہوتے تو ہم نے جہاد کے لیے ضرور نکلنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو تیاری تو کرتے، تو ان کو تیاری تو کرنی چاہیے تھی، تو انہوں نے تو تیاری نہیں کی جانے کی، تو اس کا مطلب ہے یہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اچھا، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ وہ انہوں نے تیاری نہیں کی، ان کا نکلنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اب یہاں نقطہ یہ بھی ہے کہ خود ہی ان کا نکلنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جب نکلنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادے کی وجہ سے ان پہ سستی نازل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں۔ کیوں؟ کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو چونکہ اللہ کا حکم تھا جہاد کے لیے نکلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نامہ جاری کروا دیا جہاد کے لیے نکلے، تو ان کا پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا کہ ہم نے جہاد کے لیے نہیں نکلنا۔ اب ان کی جو بددلی تھی، ارادہ ہی نہیں تھا، ان کا پہلے سے ہی ارادہ یہ تھا کہ ہم نے بات نہیں ماننی، اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا ناپسند کیا۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کا نکلنا، فَثَبَّتَهُمْ، وہ سست پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ نکلنے دیا۔ فَثَبَّتَهُمْ، ثبتہ کا معنی ہوتا ہے سست پڑ جانا، ڈھیلا پڑ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا کے طور پہ، پہلے ان کا خود ارادہ تھا نہ جائیں، پھر سزا کے طور پہ ان کو توفیق ہی نہیں بخشی۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اب بیٹھنے والے کون ہیں؟ بچے، عورتیں، انہوں نے تو جہاد کے لیے نہیں جانا ہوتا، تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے تم تو بیٹھنے والے، جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں تم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تو چوڑیاں پہنا خواتین کا کام ہے نا، تو وہ تو جہاد پہ نہیں جاتی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو۔ لو خرجوا، اگر وہ نکل پڑتے، فیکم، تم میں، یعنی تمہارے ساتھ وہ جہاد کے لیے چل پڑتے، ما زادوکم الا خبالا، نہ وہ زیادہ کرتے تم کو مگر سستی میں۔ اس کا مطلب سادہ سا ہے کہ اگر وہ نکل بھی پڑتے تو سستی پھیلاتے، فتنہ پھیلاتے، جس طرح احد میں 300 بندے لے کے ساتھ گئے پھر واپس آ گئے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا 300 بندے اپنے ساتھ لے کے گیا، اب مسلمانوں کو وہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ہمتیں اور حوصلے پست کرنے کے لیے 300 بندے جو ہیں مدینے سے باہر جا کے پھر واپس لے آیا، تو ظاہری بات ہے فرق تو پڑتا ہے پھر ایسے۔ تو یہ لوگ جو اگر نکل بھی جاتے تو سستی میں اضافہ کرتے۔ وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ، اور اسی طرح تمہارے اندر فتنہ وہ ڈالتے، تمہارے اندر فتنہ کھڑا کر دیتے۔ اوزاؤ، واضح یازو کو معنی رکھنا، رکھ دیتے تمہارے درمیان، یعنی تمہیں تنہا کر دیتے، اتحاد تمہارا توڑ دیتے، متفق نہ تمہیں رہنے دیتے۔ یبغونکم الفتنہ، وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں تم میں، انہوں نے لڑائیاں ہی ڈالنی تھی، انہوں نے فتنہ ہی ڈالنا تھا، انہوں نے سستی ڈالنی تھی، کبھی بھی ان کا فائدہ تمہیں نہیں ہونا تھا۔ سو اچھا ہوا ہے کہ وہ نہیں نکلے، وہ نہیں گئے آپ کے ساتھ۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اب آپ لوگ نکل بھی نکلے ہو، چلے بھی گئے ہو، تو تم میں ان کے جاسوس ہیں۔ سماعن، زیادہ سننے والا، جاسوس کو کہتے ہیں، تم میں ان کے جاسوس ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اب تم سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں، یعنی مسلمانوں کی صفوں میں ابھی جو گئے ہوئے ہیں
ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں بظاہر کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن اندر سے منافق ہیں. تو یہ ساری بات چونکہ منافقین کی جا رہی ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کون عمل کرنے والا ہے اور کون عمل نہیں کرنے والا. لقد ابتغوا الفتنہ، تحقیق انہوں نے، البتہ تحقیق انہوں نے پہلے بھی فتنہ تلاش کیا ہے. پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو لڑائیاں کروانے کی کوشش کی. احد میں جو ہیں انہوں نے فتنہ ڈالا، اور غزوہ بنی مستلق میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ ان پر تہمت لگائی، اور مسلمانوں میں انہوں نے وہ جو ہے فتنہ ڈالنے کی کوشش کی. مسلمانوں کو بھی دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور تہمت لگانے والوں میں سے بعض سادہ قسم کے لوگ بھی شامل ہو گئے ان کی باتوں میں آ کے. تو ظاہری بات ہے انسان ہے، انسان سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، پراپیگنڈے کا لوگ شکار تو ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پہلے بھی فتنہ جو ہے وہ ڈالا ہے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، اور آپ کے لیے معاملات کو بگاڑنے کی بڑی کوشش کی ہے. قلبو بدل دینا، تیرے لیے معاملات کو انہوں نے بگاڑنے کی بڑی کوشش کی ہے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا معاملہ غالب ہو گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ، حالانکہ وہ ناپسند کر رہے تھے. اچھا، یہ ان تین آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو ہم نے تین آیتیں پڑھی ہیں؟ پہلی بات، پہلی آیت سے آیت نمبر 46 سے، جس نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ عمل کر ہی لیتا ہے. اور جہاد کے لیے اگر کسی نے جانا ہے تو تیاری اس کو ضرور کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا، جب مرے گا تو منافقت کے درجے پہ مرے گا. کم از کم ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا تابعدار ہونے کا ہمیں کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں اللہ یہ جان جو ہے جب اس کی ضرورت پڑی تو میری جان حاضر ہے، میں تن من دن اپنا سارا قربان کر دوں گا، اور اس کے لیے تیاری بھی کرے تو پھر وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ تیاری ہی نہیں کرتا اور کہتا ہے جی مجھ سے بڑا کوئی مجاہد ہی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مسلمان ہی کوئی نہیں، تو ٹھیک ہے اس کے نزدیک اس سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ مسلمان کامل نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے. تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے جہاد کے لیے، قتال کے لیے. جہاد جو ہے قیامت تک جاری رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گروہ جو ہیں اللہ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی. ایک جو غزوہ ہند کرے گا، اور دوسرا گروہ کون سا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف جہاد کرے گا، دجال کی فوج کے خلاف جہاد کرے گا. تو یہ دو گروہ جو ہیں اللہ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. سو ہمیں تیاری ضرور کرنی چاہیے. دوسری بات ہمیں اسی آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان کا نیکی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں نکل پڑتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں. تو جو دین کے کام میں کرنا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ نیکی کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ سزا کے طور پہ پھر ان کو بھی قبول نہیں کرتا، ان کو پیچھے کر دیتا ہے. جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کو اللہ نے پیچھے کر دیا. اس بات کا پتہ ہمیں حدیث سے بھی چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب نماز نہیں پڑھتا، نماز کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مصروف کر دیتا ہے، اتنا مصروف کر دیتا ہے، چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن پھر بھی نہیں پڑھ پاتا. تو کیا نکلا اس حدیث سے اور اس آیت سے کہ اگر انسان کوشش کرتا ہے دین کے لیے تو اللہ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے. ایک بندہ چلنا ہی نہیں چاہتا دین پر، ارادہ ہی نہیں ہے اس کا، تو پھر اللہ اس کو توفیق ہی بھی نہیں دیتا. اچھا، 47 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافقین آپ کے ساتھ چل بھی پڑتے نا تو انہوں نے فتنہ ہی ڈالنا تھا، انہوں نے تمہارے درمیان پریشانی ہی کریٹ کرنی تھی، پرابلمز ہی کریٹ کرنی تھی، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دینا تھا. تو بڑی سادہ سی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیشہ ساتھی وہ بنائیں، اپنے دوست ہمیشہ وہ بنائیں جو پازیٹیوٹی سوچ والے ہوں، جو پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہوں، نہ کہ نیگیٹیوٹی کریٹ کریں. پازیٹیو لوگ جو ہیں وہ رکھیں اپنے ساتھ، چاہے اکیلے چل پڑے، نہیں کوئی ملتا اکیلے چل پڑے. کیونکہ انسان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، انسان کی ترقی میں، انسان کے اعمال میں، دین میں کتنا عمل کرتا ہے، اس کا بہت بڑا عمل دخل
ہوتا ہے۔ تو منافقین جو ہیں ہمیشہ، آج کے منافقین بھی، اس وقت کے بھی، مسلمانوں میں دلالیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انتشار اور فرقہ بازی جو ہے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے ہمیشہ وہی غالب ہوتا ہے۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا معاملہ جو ہے وہ غالب ہو گیا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، منافق اس کو ناپسند کرتے تھے، حقیقت میں ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، حق کی جیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو فتح تمہاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔